اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کی ایک حکمت جو بیان کی جاتی ہے روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، وہ ہے کہ آپ کی گردن پر کسی حاکم اور بادشاہ کی بیعت کا نہ ہونا۔ لفظ بیعت اگرچہ ہماری تہذیب میں یا ہمارے مذہب کی تعلیمات میں مذہبی لفظ بیعت ہماری دینی ادب میں معصوم کی بیعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال روایت میں یہ لفظ اسی طرح سے استعمال کیا گیا ہے، وہ اس سے مراد وہ بیعت بلا چون و چراغ اطاعت والی بیعت نہیں ہے، یعنی حاکم کے سامنے خاموشی اور قیام اور خروج نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ بہرحال یہ بات تو ہمارے لیے واضح ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بھی یہ سکوت اور خاموشی اختیار کی اور اپنے زمانے کی حکومتوں کے ساتھ ایک رضامندی کا اظہار اس طرح سے کہ ان کے خلاف قیام نہیں کیا ہے، خروج نہیں کیا ہے، جبکہ بہت سے مواقع پر ان حکومتوں کا ساتھ بھی دیا ہے اور اپنے مشوروں سے ان کی رہنمائی بھی کی ہے۔ جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو امت اسلامیہ کو ایک بڑے فساد انحراف سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے منافق اور نفاق کو ذلیل کرنے کے لیے پہلی بار موقع ملا ہے امام حسن علیہ السلام کو کہ اپنی صلح سے نفاق کی نقاب کو الٹ دیا ہے، پہلی بار، اور آپ نے قیام اور خروج نہیں کیا، جبکہ امام حسن علیہ السلام نے قیام بھی کیا ہے اور شہادت پائی، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام تک کسی بھی امام نے حکومت وقت کے خلاف قیام نہیں کیا ہے۔ گرچہ بیعت کے لفظ سے جو معنی ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ بیعت نہیں تھی، لیکن بظاہر سکوت، یعنی اس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اس حکومت کے خلاف قیام اور خروج نہیں کیا ہے، اس معنی میں لفظ بیعت کو استعمال کیا گیا ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خصائص میں سے ہے، اوصاف میں سے ہے کہ ہر ظالم کا خاتمہ کریں گے، ہر ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، ظلم چاہے ایک فرد کی جانب سے ہو، ایک فرد ظالم ہو یا ایک نظام ظالم ہو، فرق نہیں ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا شدید ہوگا کہ آپ کسی مصلحت کی بنا پر، کسی خوف کی بنا پر، کسی دباؤ کی بنا پر کسی بھی حکم خدا کو معطل نہیں کریں گے، جبکہ ہمیں خود نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں جب امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی ہے، پہلی بار ماہ رمضان آیا ہے اور امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ نماز تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا سنت پیغمبر میں اور قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے واہ ویلا مچا دیا، کہا آپ ہمیں عبادت نہیں کرنے دینا چاہتے، کیا ہم باہم اجتماعی عبادت کا لطف نہ لیں، ہماری روح سر و صدا بلند ہو گئی، شور ہوگا امام معصوم کے ساتھ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا دل چاہے گا۔ اسی طرح سے خود امام علی علیہ السلام امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جنگ صفین میں حکمیت کا معاملہ، لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس طرح سے حاکم اور خلیفہ نہ ہوں گے
بلکہ آپ روایات کی روشنی میں یہاں تک ہے کہ نہ صرف آپ پر کسی کا رعب دبدبہ غلبہ حاکم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے دوستوں کا رعب اور دبدبہ ایسا ہوگا کہ جب لوگ آپ کے اصحاب کو کسی جانب بڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ راستہ چھوڑ دیں گے، تسلیم ہو جائیں گے، کہ ان کی آنکھوں میں ایسا عزم راسخ ہوگا کہ اگر وہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانے کی ماموریت رکھتے ہوں تو وہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ وہ اس قدر پختہ ہوں گے اپنے امام کی اطاعت میں اور اپنے امام کے حکم کو بجا لانے میں۔ بس اس لحاظ سے امام علیہ السلام کی گردن پر کسی حاکم کی بیعت نہیں ہوگی، یعنی کسی بھی طرح سے آپ کسی بھی حاکم جس میں ذرا برابر بھی ظلم کا عنصر پایا جاتا ہے یا دین خدا کی نسبت سستی، غفلت، کوتاہی کا عنصر پایا جاتا ہے، آپ اس سے قبول نہیں کریں گے۔ روایات میں ہے کہ کتنی ہی بار آپ اپنے جانب سے جو مختلف علاقوں میں گورنر اور حاکم تعینات کریں گے ان سے سخت پیش آئیں گے اور ان سے حساب کتاب کے معاملے میں سختی کریں گے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کے گو غیبت کے زمانے میں آپ اس تاریخ کے تمام ادوار پر گواہ ہیں، ناظر ہیں، تمام ظالم بادشاہتوں کو دیکھ رہے ہیں، حاکموں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کا ظہور ہوگا تو کسی قسم کسی بھی حاکم کی بیعت آپ کی گردن پہ نہیں ہوگی، یعنی کسی کے ساتھ تسلیم، سکوت اور موافقت نہیں کریں گے اور بلا خوف و خطر دین خدا کو غالب کریں گے، خدا کے دین کا پرچم لہرائیں گے۔ اور یہ وہ وعدہ الہی ہے، خدا نے اپنے کتاب میں مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا، اور یہ وہی غلبہ ہے جس میں کسی ظلم، کسی ظالم، کسی منحرف اور کسی بھی زور آوری کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا روایات کی روشنی میں ایک فلسفہ جو امام کی غیبت کا ہے کہ آپ کی گردن پر کسی بھی اپنے زمانے کے طاغوت یا ظالم بادشاہ کی بیعت نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ چند حکمتیں تھیں غیبت کی جن کا ہم نے کلام معصوم علیہ السلام کی روشنی میں جائزہ لیا ہے۔ گو حکمتیں اور بھی بہت ہیں، جبکہ اس غیبت کے خود نہ صرف مسلمانوں کو، دین اسلام کو، بلکہ خود انسانیت کو اس غیبت کا بہت فائدہ ہے، اور جبکہ اس کے اثرات اور اس کے فائدے اس وقت اس آخر الزماں میں بہت اچھے طریقے سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے صاحب کے ناصروں میں شامل فرمائے اور ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔